ابھی آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ NDMA نے کیا اس حوالے سے اپنا رول پورا کیا، یا ایک کلیکٹیو ایک ایفرٹ کی ضرورت ہے ہمیں ہر سطح پہ، تاکہ یہ جو ایک کلائمیٹ چینج اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، امریکہ میں تو سب سے اہم منسٹری کلائمیٹ چینج سمجھی جاتی ہے، ہمارے یہاں سب سے کھڈ لائن منسٹری معذرت کے ساتھ وہ سمجھی جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں سینس پریویل کر رہی ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے، یہ معاملات جو شدید گرمی، شدید بارشیں اور یہ آئے دن تیزی کے ساتھ موسموں کی تبدیلی پاکستان کی زراعت کے لیے اوور آل نقصان دہ ہے، اس کو کیسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، میں آپ کے آخری کلمات سے ہی بات کا آغاز کرتا ہوں. دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کہ سینس تو پریویل کرتی ہیں، ماحولیاتی تبدیلی کو محسوس تو کیا جا رہا ہے، بلکہ گزشتہ 3-4 برس سے تو بڑی شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے، اور اب مطلب ہر گزرتے برس کے ساتھ اس حقیقت پہ جو ہے وہ مزید یقین ہوتا جا رہا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی جو بڑی خوفناک حقیقت ہے، اور اپنی زندگیوں کو اور منصوبہ بندی کو اس تبدیلی کے مطابق بغیر ہم آئندہ برسوں میں جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتے. یہ اس وقت بہت ضروری ہو چکا ہے. اور سال بھر میں ہمیں بڑے مختلف قسم کے، آپ نے جیسے سیلاب کا ذکر کیا، گلیشیئرز کی میلٹنگ کا ذکر کیا، ہمیں تو پورا سال مختلف قسم کی ایسی تبدیلیوں کا سامنا رہتا ہے. دیکھیں، ہمارے سال کا آغاز ہی ڈراؤٹ سے ہوتا ہے. اب کو یاد ہوگا 2025 کے ابتدائی مہینوں کے اندر ہم مسلسل اس چیز پر بات کر رہے تھے کہ یہ خشک سالی ہے، اور اس خشک سالی کے اندر کیا پلاننگ ہونی چاہیے تھی، کس طرح سے جو خصوصاً زراعت کے حوالے سے کون سی ورائٹیز ہونی چاہیے جو اس صورتحال میں سروائیو کر سکتی ہیں. اور وہ ڈراؤٹ کا پیریڈ اپریل کے مہینوں تک پہنچا تو آپ نے بڑی شدید قسم کی ہیٹ ویوز دیکھی، خصوصاً مئی میں. اور وہ ہیٹ ویوز تو اتنی شدید تھیں کہ کچھ علاقوں میں جیسے ہمارے پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پہ 8 سے 9 ڈگری تک، GB میں 8 سے 9 ڈگری تک ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھا. تو ہم نے شدید قسم کی ہیٹ ویوز کا سامنا کیا. اس شدید قسم کی ہیٹ ویوز کے بعد تو ہم نے بہت لمبا اور طویل جو ہے وہ مونسون جو ہے وہ ہم نے اس کا سامنا کیا. بلکہ 2025 تو میں بارہا اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں، بڑا یونیک سال تھا. اس میں تو یہ ہے کہ مونسون کا دورانیہ بہت لمبا تھا، بہت شدید بارشیں ہوئیں. اوسطاً جو پاکستان میں بارشیں ہوتی ہیں اس سے تقریباً 20-25% زائد بارشیں ہوئیں. سیلابوں کی صورتحال ایسی تھی کہ ہر طرح کے سیلاب کا پاکستان کو سامنا رہا. شہری سیلاب پاکستان نے دیکھے، یعنی اربن فلڈنگ. لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر متوقع جو بارشیں ہوتی ہیں اور سیلاب آتے ہیں اور اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. ابھی دیکھیں 2022 کا کہا جاتا ہے جو سیلاب تھا بہت ورسٹ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جی 22 سے 23 بلین ڈالر کا نقصان ہوا. ہم سے انٹرنیشنل سطح پہ وعدے بھی کیے گئے لیکن 2-2.5 بلین سے زیادہ نہیں آیا. وہ شاید اب ڈونر فٹیگ ہے دنیا میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اپنی یہ پیش قدمی یا پیش بندی ہم پہلے سے کیوں نہیں کرتے؟ اور سب کو پتہ ہوتا ہے، وارن بھی لوگ کرتے ہیں. مجھے یاد ہے پچھلے سال جو شدید بارشیں آئی تھیں 4 مہینے پہلے NDMA نے ایک رپورٹ بنا کے حکومت کو دی تھی کہ بھی شدید بارشیں آنے والی ہیں، اس کو نقصانات آپ نے ذہن میں رکھیں، سیلاب آئیں گے اور مشکلات ہوں گی. لیکن بزنس ایز یوزل رہتا ہے، حکومت کی مصروفیات میرا خیال ہے کسی اور طرف ہوتی ہیں. رزلٹنٹلی ہم سب آپ میں بھگتتے رہے ہوتے ہیں اس کو. جی یہ آپ بالکل درست نشانی کر رہے ہیں. یہ پریڈکشن آ گئی تھی پچھلے سال بھی، اور آئندہ اس برس کی بھی پریڈکشن ہے کہ اس سال بھی اوسطاً بارشوں سے زیادہ بارشیں ہوں گی، 20 سے 25% کے قریب اتنی ہی جتنی پچھلے سال زیادہ ہوئی تھی، تو اس سال بھی. لیکن دیکھیں، اس کے لیے بڑی طویل منصوبہ بندی چاہیے ہوتی ہے. اب وہ طویل منصوبہ بندی 1-2-3 سالوں کے اندر نہیں ہو سکتی. اب جو ہمارا اندازہ ہے یہاں پہ، اس میں پاکستان کو تقریباً 13-14 بلین ڈالر صرف یہ ڈیزاسٹر اور فلڈ کی پریپریشن کے لیے سالانہ چاہیے. لیکن اب اتنا ہماری فسکل سپیس لمیٹڈ ہوتی ہے تو اتنا سرمایہ فوری تو نہیں ہے کہ ہم اس کی پلاننگ اس طرح سے کر سکیں. ایک چیز تو یہ ہے. ہاں، فوری طور پر یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم نیچر بیسڈ سولوشنز کی طرف چلے جائیں. یعنی ہم جو سیلاب کے راستے میں کر دیتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا نا، میں نے بات ابھی وہ کر ہی رہا تھا، اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں آپس میں. کہ میں نے کہا کہ مختلف قسم کے سیلابوں کا سامنا رہا، جیسے شہری سیلابوں کا سامنا تھا، تو یہاں پہ اب ڈفرنٹ قسم کی مینجمنٹ چاہیے. آپ کو ان راستوں کو کھولنا ہے جن کی وجہ سے پانی رکتا ہے اور وہ سیلاب کی صورتحال اختیار کر لیتا ہے. اور آپ کو شہروں کی ڈرینیج کو بہتر کرنا ہے. دریاؤں میں سیلاب آتا ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوگا کہ سارے کے سارے دریاؤں میں ایک ساتھ سیلاب آ گیا تھا. اب وہاں پہ آپ نے کرنا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ایسے بیچ میں ڈسپرشنز جو ہے وہ واٹر کی بنانی ہوگی، جہاں سے پانی کو آپ اس کا رخ جو ہے وہ بدل سکیں. نہریں بنا دیں، نیچر بیسڈ سولوشن کی طرف چلے جائیں، ویٹ لینڈز بنا دیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.